السلام علیکم۔ جسے چاہتے ہیں اتنا پلا دیتے ہیں، اسے میکش نہیں میخانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی حسیب اختر صاحب قبلہ، مفتی شیخ الحدیث شاہ اعلی قدرتیہ اور حضرت علامہ مولانا عالم رضا خان صاحب قبلہ قاضی شہر کانپور، غلام ربانی نشتر صاحب قبلہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام ربانی نشتر صاحب قبلہ، حضرت علامہ شفیق اللہ چترویدی صاحب قبلہ ادب سے بیٹھ کر ان عظیم الشان شخصیتی کتابوں کو میر نہیں ہوتا ہے۔ نعت کا شاعر محبتوں کا سفیر ہوتا ہے، نعت کا شاعر گلدستہ راہ قبول نہیں ہوتا ہے، نعت کا شاعر تو مداح رسول ہوتا ہے۔ آئیے پوری توجہ کے ساتھ نعتیہ شاعری سننے کے لیے تیار ہو جائیے کہ انگوٹھی لے کر آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کر آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ انگوٹھی لے کر آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور نبی کو چھوڑ کر کیسے خدا تک وہ پہنچ جائے، نبی کو چھوڑ کر کیسے خدا تک وہ پہنچ جائیں، نبی کو چھوڑ کر کیسے خدا تک وہ پہنچ جائیں۔ منافق چھت تو لے آئے ہیں زینہ چھوڑ آئے ہیں، منافق چھت تو لے آئے ہیں زینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور بریلی شہر کی مقبولیت بڑھتی ہی جاتی ہے، امام احمد رضا ایسا قرینہ چھوڑ آئے ہیں، بریلی شہر کی مقبولیت بڑھتی ہی جاتی ہے، امام احمد رضا ایسا قرینہ چھوڑ آئے ہیں۔ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ دوستوں، ملک و ملت کی وہ مایہ ناز شخصیت جن سے ملاقات کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں لوگ بے چین و بے قرار رہتے ہیں، دین و ملت کی اس محاذ پر حریفوں کو شکست دینے میں مصروف ایک فلک وقار خطیب ہونے کی حیثیت سے تبلیغ کے نام پر فراڈ کرنے والے، دین کا بیوپار کرنے والوں کے چہروں کو بے نقاب کرنے والے، عامل اوراد و وظائف، پاسبان ملت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی نشتر الہ آبادی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مؤدبانہ معروضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ بار ہو اور اپنی خطاب سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک بیٹھا ہوا جتنا بھی مجمع ہے، سرکار دو عالم کانفرنس کی اس تقریب کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس میں آ کر خود کامیاب بننے کے لیے جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، میری آواز سے آواز ملا دے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے حسن انتظام کو دیکھ کر کے حضرت ایسی دعائیں دیں کہ آپ کے گھروں کی اینٹوں سے لفظ غربت نکل جائے اور وہاں پر لفظ برکت چمکتا ہوا نظر آئے۔ محبتوں سے میری آواز سے آواز ملا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، سرکار دو عالم کانفرنس، علماء اہل سنت حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت لوگوں کو پناہی، ارے ہمارے حضرت لوگوں کو پناہی۔ کیا بات ہے بابا، ہمارے جمشید صاحب
भैया माइक वाले जरा तवज्जो दो। चाहता हूँ पूरा मजमा बेदारी के माहौल में उनको भी समाज कर दूं। मुअज़्ज़ज़ उलमा मिल्लत इस्लामिया वसाक़ी मजलिस नबविय्या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नअमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमक मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब गिरामी आली वक़ार कारी जमशेद साहब की मोहब्बत व दावत, साथ ही साथ अजीज गिरामी हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद नौशाद आलम साहब की मोहब्बत व दावत और शुजातगंज कानपुर के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आप तक हाजिर आया। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी निगाहों के सामने है। हमारी स्टेज पर हिंदुस्तान के चीदा चीदा लोग तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ मंबा इखलास हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती हसीबुर रहमान साहब क़िबला, मुफ्ती हसीब अख्तर साहब क़िबला, शेखुल हदीस दारुल उलूम शाह आला कुदरतिया जाजमऊ कानपुर को भी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ हमारे शहर कानपुर के काजी हजरत अल्लामा मौलाना आलम रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है और भी दीगर उलमा तशरीफ फरमा है जिनके रुख ज़िबा की जियारत करके आप अपने आप को मुशर्रफ फरमा रहे हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर वाकई आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो अपनी बेदारी का सबूत पेश करना होगा। मुकर्रिर तकरीर खुद नहीं बोलता, तकरीर बुलवाई जाती है। आप ज़हन बनाएंगे, इंशाअल्लाह मैं अपने माफूज ज़मीर को आपके ज़मीर में उतारने की कोशिश करूंगा। कानपुर शहर के मुसलमान तो ऐसे भी जज्बाती हैं, यहाँ के जज्बात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और यहाँ के मुसलमान हमेशा बेकार रहता है और जगह के लोग सो जाते हैं, मगर हमारे कानपुर शहर में हमेशा बेदारी रहती है। इसलिए मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी तकरीर को अपने दिल में, दिमाग में और बाद में मोबाइल में उतारने की कोशिश करेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों में मुसलमान नाम के, जबकि वो हकीकत में मुसलमान नहीं है, मुसलमान नाम के बेशुमार फिरके पैदा हो गए जो अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए तरह तरह की बातें पोस्टरों में छापते रहते हैं ताकि हमारे अकीदे का राज न खुले, हमारे अकीदे पर पर्दा डाला है। लेकिन इंशाअल्लाह वो राज हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा खोल देते हैं
اور اپنی عوام کو بیدار کرتے ہیں کہ کسی کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ. داڑھی ٹوپی کو دیکھنے سے پہلے یہ بھی دیکھو کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی سچی محبت ہے یا نہیں. اگر محبت ہے تو سمجھو وہ تمہارا ہے، اور محبت نہیں ہے، اگر ان کے خلاف بولتا ہے یا ان کی کمیاں نکالتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے. ہمارے اس محلے کے اندر کچھ لوگ رفع یدین کا مسئلہ، آمین کا مسئلہ، بسم اللہ کا مسئلہ یہ اٹھاتے رہتے ہیں. حضرات اس کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے گا، ہم لوگ حنفی ہیں. ہمارے یہاں رفع یدین والی حدیث منسوخ ہے. ہم حنفی ہیں، مقلد ہیں، امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے یہاں رفع یدین والی حدیث منسوخ ہے، اس لیے ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے ہیں. غیر مقلد کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں تو کسی کی تقلید ہے ہی نہیں، جدھر چلے گئے ادھر پھر گئے، جدھر دیکھا کھیر ادھر ہی گئے. کہتے ہیں کہاوت، ادھر ہی وہ مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اس لیے آپ دھوکہ مت کھائیے، میری تقریر کو غور سے سنیے، دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے. آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع علم غیب رکھا ہے. یہ اتنا شاندار موضوع ہے کہ آج کے دور میں لوگ اس علم غیب سے انکار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو علم غیب ہے مگر رسول کو علم غیب نہیں ہے. مگر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے اور اللہ کی عطا سے رسول کو بھی علم غیب ہے. آج میں اپنی تقریر میں ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ انشاءاللہ بدعقیدے بالکل اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ سناؤں گا جن کو یہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. اس لیے آپ بالکل بیدار ہو کر بیٹھے اور مولانا کی تقریر میں بالکل ہوش اور اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھے تاکہ میری ہر بات کو آپ صحیح طور سے سمجھ سکیں اور اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر سکیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا ہوا تھا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی تیب و نصحت، جن کی شارندہ آتینا کل کو سر، شافع محشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کرو. پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے نا؟ اجازت ہے تو میری تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں اور میری گفتگو کو غور سے سنیں. شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے. اور یہ بھی شعر سنیے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں بدنام، ہم آہ جو کرتے ہیں تو کر دیتے ہیں بدنام، وہ قتل ہی کر دیتے ہیں چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل ہی کر دیتے ہیں چرچا نہیں ہوتا. اور یہ بھی شعر سنیے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اور یہ بھی شعر سنیے کہ محمد سر وحدت ہے کوئی پھر رمز کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی پھر رمز کیا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے، وہ ظاہر میں تو بندے ہیں حقیقت بس خدا جانے. اور یہ بھی شعر سنیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضلی بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کانپور کے باشعور مسلمانوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حافظ قرآن لوگ بیٹھے ہیں، 5واں پارہ رکوع نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا۔ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا۔ اب کتنا سکھایا کسی کو پتا نہیں، اب کتنا بتایا کسی کو خبر نہیں۔ یا تو سکھانے والا جانے کہ اس نے اپنے محبوب کو کتنا سکھایا، یا تو سیکھنے والے مصطفیٰ جانے کہ انہوں نے اپنے رب سے کتنا سیکھا۔ وہاں پر جب کسی تیسری جماعت کا وجود نہیں ہے، کسی تیسرے آدمی کا وجود نہیں ہے، سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے رسول اللہ ہے، وہاں پر نہ کسی جماعت کا وجود ہے نہ کسی فرد کا وجود ہے۔ جب وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا سکھایا، رسول نے کتنا سیکھا، تب بتاؤ مسلمان جب وہاں پر کوئی نہیں موجود ہے تو پھر رسول کے علم کو ناپنا حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کے علم پر نکتہ چینی کرنا کفر و ارتداد نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول کے علم غیب پر کیچڑ اچھالنا منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرات غور سے سنیے، آج یہ بد عقیدے لوگ جن کا نام لے کر میں اپنی زبان کو خراب کرنا نہیں چاہتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ رسول کے علم کو خدا کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں۔ حضرات ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا علم اور ہے، رسول کا علم اور ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود ہے، رسول کا علم محدود ہے۔ اللہ کا علم غیر متناہی، رسول کا علم متناہی۔ صاف لفظوں میں سمجھو، اللہ کو کسی نے نہیں سکھایا ہے مگر میرے رسول کو تو اللہ نے سکھایا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا، سب سکھا دیا۔ آپ حدیث سنیے، ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی اور بد عقیدے لاچار رہ جائیں گے۔ مولانا کے چھوٹے قد کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھائے، اس لیے آپ میری تقریر کو غور سے سنیں اور اپنے دل و دماغ میں حدیث کا حوالہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بد عقیدہ آپ کے دماغ اور آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر واقعی حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب القدر صفحہ نمبر 36 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی یدہ کتابان فقال تدرون ما هذان کتابان فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال للذی فی یدہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم واسماء قبائلہم ثم اجمل على آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ينقص منہم ابدا ثم قال للذی فی شمالی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم واسماء قبائلہم ثم اجمل على آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ينقص منہم ابدا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔
آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، میرا ساتھ دو، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار صحابہ کے مجمع میں اپنے دست مبارک میں 2 کتاب لے کر تشریف لائے، ایک کتاب دائیں ہاتھ میں، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اتدرون ما هذان الکتابان، او صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں سرکار ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں، ہمیں کچھ بھی جانکاری نہیں، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ اے میرے سرکار ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ آپ نے بتا دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ نے جتنا بتایا ہے بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔ تو میرے سرکار کا جملہ سنو، سرکار فرماتے ہیں للذی فی یدہ الیمنا ھذا کتاب من رب العالمین۔ او صحابہ قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، او صحابہ یہ دائیں ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ بائیں ہاتھ میں جو موجود ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ابھی ابھی جبریل لے کر میرے پاس حاضر ہوئے، جانتے ہو اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ دائیں ہاتھ میں جو کتاب دیکھ رہے ہو اس کتاب کے اندر جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کتاب میں ان کا نام موجود ہے، ان کے باپ کا نام موجود ہے، ان کے دادا کا نام موجود ہے، وہ کس برادری کے ہوں گے برادری کا نام موجود ہے، اور بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اس کتاب کے اندر ان کا نام موجود ہے، ان کے باپ کا نام موجود ہے، ان کے دادا کا نام موجود ہے، وہ کس برادری کے ہوں گے برادری کا نام موجود ہے۔ او صحابہ اللہ نے آج مجھے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اللہ نے مجھے سب کا نام بتا دیا ہے۔ حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ میری طرف دیکھو، جنت میں کتنے لوگ جائیں گے؟ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1 ارب یا 1 ارب؟ بتاؤ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا؟ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب کا نام ہمیں معلوم ہے، اور صرف ان کا ہی نام نہیں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا باپ کون ہے۔ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے سب کا نام جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا باپ کون ہے۔ اب بتاؤ پیغمبر کو کیا معلوم نہیں ہے، کیا معلوم ہے؟ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، صرف سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ اب دوسری حدیث سنیے، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی پر لام تان نہیں کروں گا، جو حدیث میں ہے وہی بیان کروں گا تاکہ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور جو سنی بہکنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولتے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا شاندار مجمع، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں بہار پیدا کر دے۔ حدیث سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الصلاۃ
العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعه الا اخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سرکار عصر کی نماز اول وقت میں پڑھا دیے. کب پڑھا دیے؟ زور سے بولو. اول وقت میں پڑھا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے عصر کا وقت شروع ہوا ایسے ہی میرے سرکار نے بلال کو آذان کا حکم دیا. بلال آذان سے فارغ ہوئے, سرکار مصلی پہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھانے لگے. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو منبر پہ تشریف لے گئے. یہ تو ایک روایت. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا میرے سرکار فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, منبر پہ تشریف لے گئے, ظہر تک تقریر کیا, ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, عصر تک تقریر کیا, عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, مغرب تک تقریر کیا, مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, عشاء تک تقریر کیا. 5 وقت کی نماز میں میرے سرکار نے دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہونے والے تھے, جتنے واقعات پیش آنے والے تھے, دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک, میرے سرکار نے 5 وقت کی نماز میں تقریر کر کے سب کو بتا دیا ہے. جن کا ذہن تیز تھا انہوں نے یاد کر لیا, اور جن کا ذہن کمزور تھا وہ ساری باتوں کو ٹیپ نہیں کر سکے, یاد نہیں رکھ سکے. لیکن میرے سرکار نے سب بتا دیا کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. اب بتاؤ مسلمان, میرے سرکار نے یہ بھی بتا دیا ہے, مشکات کی حدیث ہے کہ میری امت میں ایک ایسا فرقہ ہوگا جو میٹھی میٹھی گفتگو کرے گا, بات بات میں قرآن پیش کرے گا, لیکن قرآن ان کے حق کے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسا نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. صحابہ نے پوچھا ان کی پہچان کیا ہوگی, تو میرے سرکار نے ایک حدیث میں بتائی پہچان یہ ہے کہ سر زیادہ چھلائیں گے. دوسری پہچان یہ بتائی پاجامہ بہت چھوٹا پہنیں گے. تیسری پہچان دارمی شریف میں یہ ہے پیشانی پہ بدرما داغ ہوگا. اے مسلمان, اور مشکات میں یہ بھی حدیث ہے کہ یحسنون القیل, میٹھی میٹھی گفتگو کریں گے, ایسا لگے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک مخلص آدمی ہے, بڑا اخلاق مند آدمی ہے. اے مسلمان, اب آپ کی آنکھوں میں اگر پردہ پڑا ہے تو پردہ کو ہٹا دو. تمہارے پیغمبر نے 1400 برس پہلے تم کو ڈیٹیل سب بیان کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ میری امت میں دجال بھی آئے گا, میری امت میں ایسے ایسے فرقے ہوں گے. اے لوگوں, ان کو دیکھ کر دھوکا مت کھانا, میرے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا. میرے سرکار نے سب بتا دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جن کی قسمت میں جہنمی لکھ بولو ہونا, جہنمی ہونا لکھ دیا ہے, وہ سنی عالموں کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور نیتا گیری پہ اتر کر وہ 2 پیسے کی خاطر اپنا عقیدہ برباد کر دیتے ہیں. اے سنیوں, کئی حدیث ابھی آپ نے سنی, زور سے بولو 2. ابھی تو اور سنیے, مولانا کو اتنی حدیثیں یاد ہے کہ قسم خدا کی آپ نے کانپور کی سرزمین پر مولانا کی سینکڑوں تقریریں 15-20 سال کے اندر آپ نے سنی ہوگی. کوئی نیا نیا چہرہ نہیں, آپ کے سامنے بہت پرانا چہرہ ہو. مفتی حسیب صاحب نے آج سے 17 برس 18 برس پہلے ان کے جلسے میں دارالعلوم جاجموں کے جلسے میں, جہاں پر حضرت کا مزار مقدس ہے, اس جلسے میں میں حاضر ہو چکا ہوں. ایسے بھی بے شمار کانپور میں
میری تقریر ہو چکی ہے. یاد رکھیے مسلمان، میں ایک ذمہ دار مولوی ہوں، اپنے باپ کی زبان نہیں بولتا، رسول پاک کی زبان بول کر ٹرانسلیشن بیان کرتا ہوں، مطلب بیان کرتا ہوں. اب تیسری حدیث سنیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو میری تقریر میں، اگر آپ کو چاشنی کم ملے تو کبھی اپنے دل کو ناراض مت کرنا. یہ دیکھو مولانا ربانی کیا بول رہے ہیں، توجہ سے سنو. اللہ اللہ مشکات شریف جلد ثانی باب مناقب عثمان صفحہ نمبر 561-62، زور سے بولو صفحہ نمبر 561-62. ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی سبیل مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارة بالحزيز فركزه برجلي فقال اسكن يا سبيل فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اے بچے بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو. حضرت عثمان غنی فرماتے، کون فرماتے؟ زور سے بول دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سرکار مکے کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، تنہا نہیں گئے، معہو ابو بکر و عمر و انا، ساتھ میں ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں. حضرت عثمان کہتے ہیں میں بھی موجود ہوں. میں نے کیا دیکھا؟ جس وقت میرے سرکار پہاڑ پر کھڑے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ لرزنے لگا، پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ تھر تھرانے لگا. جیسے میرے سرکار نے پہاڑ کو تھر تھراتا دیکھا، اپنے ایر سے مارا، جیسے گھوڑے کو ایر لگاتے ہو اسی انداز میں سرکار نے اپنے ایر سے مارا اور ارشاد فرمایا اسکن یا سبیر فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سرکار نے فرمایا اے پہاڑ تو ٹھہر جا، لرزنا بند کر دے. اے پہاڑ کیوں لرز رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے، کیوں تھر تھرا رہا ہے؟ ارے تو بڑا مقدر والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اے پہاڑ آج تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور دو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے موجود ہیں.